قرآن مجید کے اندر فرمایا انہو من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار وما للظالمین من انصار۔ جو شخص اللہ رب العزت کے ساتھ کسی کو شریک کرتا ہے تو اللہ رب العزت اس پر جنت کو حرام کر دیتا ہے، اللہ رب العزت اس پر جنت کو حرام کر دیتا ہے، تو اس کا ٹھکانہ جہنم میں ہے، وہ جہنم میں جائے گا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من مات وهو يدعو من دون اللہ ندا دخل النار۔ جس شخص کی موت اس حالت میں آئے کہ وہ اللہ رب العزت کے ساتھ کسی کو شریک کرتا تھا، اللہ رب العزت کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتا تھا، تو وہ جہنم میں جائے گا، اس پر جنت کو حرام کر دیا باری تعالیٰ نے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں کہ اس پر اللہ رب العزت نے جنت کو حرام کر دیا ہے، وہ جہنم میں داخل ہوگا۔ جن اللہ رب العزت قرآن مجید میں فرماتے ہیں وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ۔ اور بعض لوگ ایسے بھی ہیں جو دوسروں کے ساتھ جو شرک کرتے ہیں، وہ ان کے ساتھ ایسی محبت کرتے ہیں جیسی محبت اللہ رب العزت کے ساتھ کرنی چاہیے، جیسی محبت اللہ رب العزت کے ساتھ ہونی چاہیے، وہ محبت ان کے ساتھ ہوتی ہے، ان پیروں فقیروں کے ساتھ ہوتی ہے جیسی محبت باری تعالیٰ کے ساتھ ہونی چاہیے۔ اور جبکہ ایمان والے اللہ تعالیٰ سے زیادہ محبت کرتے ہیں، ایمان والے اللہ رب العزت سے زیادہ محبت کرتے ہیں، وہ محبت ان کو اللہ رب العزت کے ساتھ ہونی چاہیے۔ جو شرک کرتے ہیں، جو شرک کرنے والوں کے ساتھ محبت کرتے ہیں، وہ محبت ان کو باری تعالیٰ کے ساتھ ہونی چاہیے۔ اس طرح اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں فرمایا سورہ فاطر کے اندر، اللہ رب العزت نے سورہ فاطر آیت نمبر 4 کے اندر فرمایا اور اللہ نے جو رحمت لوگوں کے لیے کھول دی ہے، اللہ رب العزت نے جو رحمت لوگوں کے لیے کھول دی ہے اسے کوئی نہیں روک سکتا، اسے کوئی روکنے والا ہے ہی نہیں، اور جسے وہ روک دے اسے کوئی دینے والا نہیں ہے، اسے کوئی دینے والا نہیں ہے۔ سورہ فاطر میں اللہ رب العزت نے فرمایا مگر لوگ کیا کہہ رہے ہیں، لوگ کیا کہہ رہے ہیں، سنو، لوگ کہہ رہے ہیں کہ خدا کا پکڑا چھڑائے محمد کا پکڑا چھڑا کوئی نہیں سکتا، ان للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ سراسر غلط ہے، اس آیت کے سراسر خلاف ہے۔ یہ اللہ رب العزت کہتا ہے جسے میں اپنی رحمت دوں اسے کوئی روک نہیں سکتا، اور جسے میں روک دوں محمد بھی نہیں چھڑا سکتا۔ ہم مانتے ہیں جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں، ہم مانتے ہیں، مگر ہم یہ نہیں مانتے کہ خدا کا پکڑا چھڑائے محمد کا پکڑا کوئی چھڑا نہیں سکتا، ہم اس کو نہیں مانتے۔ ہم مانتے ہیں حضرت علی کو، ہاں ہم مانتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو، اللہ رب العزت کے محبوب ہے وہ، مگر ہم حضرت علی کو خدا نہیں مانتے، ہم عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا نہیں مانتے۔ ہمارا عقیدہ سلف صالحین پر ہمارا عقیدہ ہے۔ یہ حقیقت ہے کہ یہ بالکل جھوٹ ہے جس نے یہ کہا ہے خدا کا پکڑا چھڑائے محمد کا پکڑا کوئی چھڑا نہیں سکتا۔ مثال کے طور پر اگر تم جا کر قبروں پر جا کر اللہ رب العزت کی عبادت نہ کرے، تم قبروں پر جا کر ان سے مانگے، اولاد مانگے، شفا مانگے، تو وہ تو تمہاری سنیں گے نہیں۔ اگر 2 منٹ کے لیے، ہم 1 منٹ کے لیے مثال کے طور پر، یہ مثال ہے، مثال کے طور پر ہم یہ مان لیتے ہیں کہ تم قبروں پر جا کر اپنے پیر سے، اس فقیر سے جا کر اولاد مانگتے ہو، 2 منٹ کے لیے، ہم 1 منٹ کے لیے مانتے ہیں۔ اگر اس نے آپ کی دعا سن لی، اگر اس نے سن لی کہ آپ نے اسے اولاد مانگی، تو جواب کہاں سے آئے گا؟ یہ بھی سوچنے کی بات ہے نا، جواب کہاں سے آئے گا؟ یہ بھی سوچنے کی بات ہے، وہ تمہیں جواب کیسے دیں گے؟ پہلے تو یہ قرآن نے واضح کر دیا کہ مردے سنتے نہیں ہے، قرآن نے واضح کر کے بتایا کہ مردے سنتے نہیں ہیں۔ ارے جو سنتے ہی نہیں، جو گزر گئے، جنہوں نے اپنے آپ کو خود کفن نہیں پہن سکا، جنہوں نے خود غسل نہیں کر سکا، جنہوں نے خود طہارت نہیں کر سکے، وہ تمہیں اولاد کیسے دیں گے؟ یہ سوچنے کی بات ہے۔ اس بات پہ غور و فکر کرو، اس بات پہ تدبر کرو کہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں کھلا اعلان کر دیا ہے
کہ مردے نہیں سنتے، اور یہ بھی کہہ دیا کہ شرک کرنے والا جہنم میں جائے گا، شرک کرنے والا جہنم میں جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا فرمایا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا میں سب سے پہلے جس نے شرک کا سلسلہ شروع کیا وہ کس نے کیا؟ عمر بن ربیہ۔ عمر بن ربیہ نے شرک کا سلسلہ شروع کیا، اس سے پہلے کوئی شرک نہیں ہوتی تھی، سب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین پر قائم اور دائم تھے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین پر قائم اور دائم تھے، اس سے پہلے کوئی شرک کا سلسلہ نہیں تھا، اسی نے یہ کیا۔ اور جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کے اندر حدیث مبارک، جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمر بن ربیہ کو میں نے جہنم میں دیکھا، اب شرک کرنے والے کہاں جائیں گے؟ اب شرک کرنے والے جہنم میں جائیں گے، وہ یا غوث کا نعرہ لگانے والے جہنم میں جائیں گے، بھلا کیوں نہ رمضان کے روزے رکھے، بھلا کیوں تہجد پڑھنے والا ہو، نماز پڑھنے والا ہو، نوافل پڑھنے والا ہو، مگر اگر اللہ رب العزت کے ساتھ شرک کی تو جہنم میں جائے گا، جہنم میں داخل ہوگا، کیونکہ جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھلم کھلا اعلان کر دیا کہ شرک اللہ رب العزت کے ساتھ شرک کرنے والا جہنم میں جائے گا۔ حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے لخت جگر اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا، سورہ لقمان میں موجود ہے، قرآن کھول کر دیکھو، 10 نصیحت کی تھی، کتنی نصیحت؟ 10 نصیحت۔ ان 10 نصیحتوں میں سے ایک نصیحت یہ بھی تھی، یا بنی لا تشرک باللہ ان شرک لظلم عظیم، اے میرے لخت جگر اللہ رب العزت کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، کیونکہ اللہ رب العزت کے ساتھ شریک کرنا یہ بہت بڑا ظلم ہے، یہ بہت بڑا ظلم ہے۔ مسلمانوں اس بات پہ ذرا غور کرو، اگر تم اللہ رب العزت کے ساتھ شریک کرتے ہو، چاہے تم روزے رکھو، چاہے تم تہجد پڑھو، چاہے تم نماز پڑھو، صدقہ خیرات کرو، اللہ کی قسم کوئی سب کچھ فضول ہے، تمہارے کوئی کام نہیں آئیں گے۔ جب محشر کے دن اللہ رب العزت کھڑا کرے گا تو جہنم میں جانا پڑے گا، تو اس ٹائم جہنم میں جائیں گے۔ اور یہ سن لو، اور جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ خدا کا پکڑا چھڑائے محمد کا پکڑا کوئی چھڑا نہیں سکتا، یہ بالکل جھوٹ ہے۔